نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير۔ پارہ 29 سورۃ المدثر، رکوع 1، آیات نمبر 8 تا 15۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، ناقور بمعنی سور ہے، اور نقرہ سے مراد سور میں پونک مار کر آواز نکالنے کو کہتے ہیں، اور ترجمہ یہ ہوگا کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب پونکا جائے گا فی الناقور، سور میں۔ یہ قیامت کے ہولناک عذاب کا ذکر ہے، قیامت کے ہولناکے کا ذکر ہے۔ اور آیت نمبر 11 میں ایک خاص کافر کا ذکر ہے، اور خاص کافر سے مراد ولید ابن مغیرہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، اس شخص کو اپنے حال پر چھوڑ دیجئے، رہنے دو، ہم خود اس سے نمٹ لیں گے۔ ولید ابن مغیرہ کو اللہ تعالی نے دنیا کی مال و دولت اور اولاد کے فراوانی دی تھی۔ بقول سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ولید ابن مغیرہ کی جائیداد، زمینیں، باغات مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے تھے، اور بقول سفیان ثوری رحمہ اللہ الباری، ولید ابن مغیرہ کی سالانہ آمدنی 1 کروڑ دینار تھی۔ بعض اہل علم نے اس سے کم بھی بتلایا ہے، البتہ اہل علم کے مابین یہ بات مسلم ہے کہ ولید ابن مغیرہ کی کھیت اور باغات کی آمدنی اور پیداوار سال بھر گرمی سردی کے ہر موسم میں مسلسل رہتی تھی، اور ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، یہ ولید ابن مغیرہ عرب کا سردار مانا جاتا تھا۔ لوگوں میں اس کا لقب ریحانہ قریش مشہور تھا، معروف تھا، اور یہ خود اپنے آپ کو بطور فخر تکبر کے وحید ابن الوحید، یکتا کا بیٹا، یکتا کہا کرتا تھا کہ پوری قوم میں نہ میرے نظیر ہے اور نہ میرے باپ کی کوئی نظیر اور مثال موجود ہے، کذا فی تفسیر قرطبی۔ مگر اس ظالم نے اللہ کی نعمتوں کے ناشکری کی، قرآن کریم کو کلام الہی یقین کر لینے کے باوجود اس نے جھوٹی باتیں بنائی، قرآن کریم کو سحر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا تھا۔ تفسیر قرطبی میں یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم کی تلاوت کی کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم سے وإلیہ المصیر تک، تو ولید ابن مغیرہ نے یہ قرات سن کر بے ساختہ کلام الہی ماننے پر مجبور ہو گیا،
اور کہنے لگے واللہ لقد سمعت منہ کلاما ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن وإن له الحلاوة وإن عليه لتلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وما يقول هذا بشر. واللہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے جو نہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے اور نہ کسی جن کا کلام ہو سکتا ہے. اس کلام میں بڑی حلاوت ہے اور اس پر خاص رونق ہے. اس کا اعلیٰ پل دینے والا اور اسفل پانی جاری کرنے والا ہے. بلا شبہ سب سے بلند ہے، بالا ہے اور بلند و بالا ہو کر رہے گا. اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا. یہ بشر کا کلام نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ عرب کے ایک بڑے سردار کا یہ کہنا اور قرآن کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کرنا، یہ ایک پورے عرب پر بالخصوص قریش پر اس نے زلزلہ برپا کیا. اور سب لوگ جو ہے اسلام کی طرف، دین اسلام کی طرف، ایمان کی طرف جھکنے لگے. مگر پھر اس کے بعد ابو جہل ان کے پاس جاتا ہے، تو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے، اور ابو جہل کا اور ان کا آپس میں جو مکالمہ ہوا ہے وہ بھی ذکر کریں گے. مذکورہ آیتوں میں ولید ابن مغیرہ کے بارے میں فرمایا کہ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا، کثرت مال عطا کیا تھا اور پاس رہنے والے بیٹے تھے، بیٹے بھی کافی تھے، اور ہر طرح کا سامان اس کے لیے مہیا کر دیا تھا. لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے مال و دولت پر، اولاد پر کوئی شکر ادا نہیں کیا. کفرانی نعمت کی، مال و دولت اور اولاد کی قدر نہیں کی، ناقدری کی، اور اس مال و دولت اور اولاد کو کمتر سمجھا، قلیل سمجھا. مزید دولت اور اولاد کے حوص میں، حرص میں، لالچ میں لگا رہتا تھا. ثم یطمع ان ازید کا مطلب یہ ہے، طمع کرتا تھا کہ اور بھی زیادہ ہو جائے، بڑھ جائے. ظاہر ہے کہ انسان کو ہلاک کر دیا ہے تکاثر نے. الہاکم التکاثر، بہتات جو ہے، انسان کہتا ہے میرے پاس 100 روپے ہے تو 200 ہونا چاہیے، 1000 ہے تو 2000 ہونا چاہیے، 1 لاکھ ہے تو 2 لاکھ ہونا چاہیے. یہ انسان کا پیٹ جو ہے وہ بھرتا نہیں ہے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب پھونکا جائے گا فی الناقور، سور میں، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ، تو وہ اس دن، یوم عسیر، دن ہوگا بڑا مشکل، علی الکافرین، کافرین پر، غیر یسیر، آسان نہیں ہوگا. ذرنی، مجھے چھوڑ دو، ومن خلقت وحیدا، اور اس کو جسے میں نے پیدا کیا ہے اکیلا. وجعلت له مالا ممدودا، اور بنایا میں نے اس کے لیے مال بہت. وبنین شہودا، اور بیٹے حاضر ہونے رہنے والے. ومہدت له تمہیدا، اور تیار کر دیا ہے اس کے لیے اس طرح کا سامان. ثم یطمع، پھر وہ طمع کرتا ہے، ان ازیدا، کہ اور بھی زیادہ ہو جائے. یہی اس کے خیالات تھے اور یہ ان کے ولید ابن مغیرہ کے احوال تھے. اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم اغثنا یا غیاث المستغیثین، اللہم یا معلم آدم علمنا، ویا مفہم سلیمان فہمنا، ویا ملہم الملائکۃ الہمنا.